بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو ہندی تنازع 1867 میں بنارس سے شروع ہوا۔ بنارس متحدہ صوبہ اتر پردیش تھا۔ لیفٹیننٹ گورنر بنگال جارج کیمبل نے اردو کو سلیبس سے نکالنے کی تجویز دی۔ سن 1900 میں گورنر یو پی اینتھونی میکڈونلڈ نے باقاعدہ طور پر اردو کے سرکاری زبان کے استعمال ہونے پر پابندی لگا دی۔ یہ ہندوؤں کی چاہت تھی کہ دیوناگری رسم الخط کو سرکاری زبان بنایا جائے، یعنی ہندی زبان جس کو یہ کہتے ہیں۔ اردو کو نصابی کتب سے لیفٹیننٹ بنگال گورنر جارج کیمبل نے 1871 میں خارج کر دیا تھا۔ حالانکہ 1837 سے یہ گورنمنٹ کی زبان تھی اور 1863 میں یو پی میں 23 اخبار تھے، جن میں سے صرف 4 ہندی تھی اور 17 اردو۔ مسلمان اینتھونی میکڈونلڈ کے فیصلے پر برہم ہوئے۔ سن 1900 میں نواب محسن الملک نے احتجاج کیا۔ انجمن تحفظ اردو یا اردو ڈیفینس سوسائٹی کا قیام ہوا۔ علی گڑھ کے طلباء نے بھی اینتھونی میکڈونلڈ کی مخالفت کی، تو میکڈونلڈ نے علی گڑھ کے طلباء یا علی گڑھ کو گرانٹ بند کرنے کی دھمکی دی، جس کی وجہ سے علی گڑھ احتجاج سے خارج ہو گیا۔ البتہ سر سید احمد خان نے بنارس کے گورنر شیکسپیئر کو 2 قومی نظریہ 1867 میں پیش کیا اور حکومت سے اردو کے تحفظ کا مطالبہ کیا، اور 1857 میں سر سید نے دارالترجمہ کا مطالبہ کیا تھا تاکہ یونیورسٹی کے طلباء کو مغربی علوم کا ترجمہ کیا جائے۔ تو ان کی اسی سینٹرل ایسوسی ایشن میں اردو کے تراجم شائع ہوئے۔ اسی سینٹرل ایسوسی ایشن میں بندے ماترم گیت لکھا گیا، جو بنگالی ناول نگار بنکم چیٹرجی نے لکھا تھا۔ اردو تحفظ تحریک کے پہلے صدر محسن الملک تھے، اور اردو تحفظ میں آگے چل کر ایک بڑا نام ہے بابا اردو مولانا عبدالحق کا۔ انڈین نیشنل کانگریس البرٹ کے بل میں ناکامی کے بعد بر صغیر میں کئی تبدیلیاں آئی تھی، تو اے او ہیوم نے بنگال سول سروس ملازم جو مستعفی ہوئے تھے 1882 میں، اے او ہیوم، تو انہوں نے برطانیہ کو بچانے کے لیے ایک تنظیم چنی تھی، مکمل طور پر برطانیہ کے کنٹرول میں ہو انڈیا۔ تو انہوں نے خطوط لکھے کہ سال میں 1 مرتبہ معاشرتی مسائل پر دوستانہ ماحول میں کچھ میٹنگز ہونی چاہیے، کہ سیاسی جماعت کے بجائے معاشرتی تنظیم ہو۔ البتہ ان اجلاسوں کی سربراہی گورنر کریں۔ تو وائس رائے لارڈ ڈفرن کے سامنے انہوں نے یہ خطوط بھیجے، اور وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا گورنروں کے سامنے کوئی معاشرتی مسائل بیان نہیں کرے گا۔ تو لارڈ ڈفرن سے 3 سالہ خطوط کے تبادلے کے بعد برطانوی حکومت کی رضامندی سے آل انڈیا نیشنل کانگریس وجود میں آئی۔ اس کے مقاصد معاشرتی مسائل پر تعلیم یافتہ افراد کی رائے لینا جو حکومت کے حق میں ہو۔ دوسرا، لارڈ پن نے قومی یکجہتی لائی، اس کو مستحکم کرنا ہے۔ تیسرا، ایسے افراد لائے جائیں جو حقیقی محب وطن ہوں۔ چوتھا، نسلی اور صوبائی تعصبات کا خاتمہ ہو۔ پانچواں، ملک کی خوشحالی کے کام میں لوگوں کو روشناس کروایا جائے کہ انگریز حکومت آپ کے لیے کیا کام کر رہی ہے۔
چھٹا، سیاستدانوں کو عوامی اجتماعی مفادات کے لیے سرگرم کرنا۔ اس کے پہلے صدر WC بینرجی تھے۔ پہلا اجلاس 8 دسمبر 1885 میں ہوا، گوکل داس تیجپال سنسکرت کالج ممبئی میں۔ قیام اس کا انگریز نے کیا اور آخر تک سرپرستی بھی انگریز نے کی۔ ہندوستانی جمہوری نظام کا مطالبہ اس کے ماتحت ہوا۔ اس اجلاس میں جو چیزیں ہوئی وہ بتا رہا ہوں۔ 1886 میں دادا بھائی نوروجی نے کہا کہ ہمیں مردوں کی طرح اعلان کرنا چاہیے کہ ہم ریڑھ کی ہڈی تک انگریزوں کے وفادار ہیں۔ انگریز صدور اس کے پہلے جارج پول ہیں، پھر سر ولیم ویڈربرن ہیں، پھر مسٹر ویب ہیں، پھر ہنری کارٹن ہیں، پھر ولیم ویڈبرن ہیں۔ مسلمان صدور اس کے بدر الدین طیب جی ہیں، رحمت اللہ سیانی، سید محمد بہادر، حسن امام، محمد علی جوہر، مختار احمد انصاری اور ابوالکلام آزاد۔ گاندھی جی وکیل تھے۔ آل انڈیا کا ایک بڑا مقصد ہندوستانی ایک پلیٹ فارم پر اپنی شکایت پیش کریں تاکہ بغاوت کے امکانات کم ہوں۔ ان کا 28واں اجلاس کراچی میں 26 دسمبر 1913 کو ہوا ہے، جس کی صدارت سید محمد بہادر نے کی۔ A.O. ہیوم نے لارڈ ڈفرن سے مشورے کے موقع پر جو ممبئی میں اجلاس منگوایا اس میں 72 ارکان تھے۔ 28 دسمبر 1985 میں یہ اجلاس ہوا ہے اور اس کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ جواہر لال نہرو اس کے 1929 میں صدر بنے ہیں۔ اس تنظیم نے بنارس ہندو یونیورسٹی 1916 میں قائم کی ہے۔ قائد اعظم نے 1904 میں ان کے اجلاس میں شرکت کی اور 1906 میں ان کے رکن بنے ہیں۔ آخری اجلاس قائد اعظم نے ان کا لکھنؤ میں اس میں شرکت کی ہے۔ کانگریس کا پہلا اجلاس پونا میں ہونا تھا مگر ہیضہ کی وجہ سے ممبئی میں ہوا۔ مدن موہن مالویہ 3 بار صدر بنے ہیں، جو بانی ہیں اکھل بھارتیہ ہندو مہاسبھا کے، اور انہوں نے ہی بنارس ہندو یونیورسٹی تشکیل دی تھی۔ 1947 سے 1977 تک یہ جماعت ہندوستان میں برسر اقتدار رہی ہے۔ آل انڈیا مسلم لیگ۔ آل انڈیا مسلم لیگ سے پہلے چند اور چیزیں رہ گئی کانگریس کے متعلق، وہ بتانا بھول گیا کہ اس کی بنیاد تو دسمبر 1885 میں A.O. ہیوم، جس کا مکمل نام ایلین اوکٹیو وین ہیوم تھا، دادا بھائی نوروجی، ڈنشا واچا، دمیش چندر بنرجی، سریندر ناتھ بینرجی، منموہن گھوش، ولیم ویڈبرن اس کے ابتدائی لوگوں میں سے۔ 1885 سے 1905 تک ان کا جو موٹو رہا ہے کہ انگریز ہندوستان میں رحمت ہے، اس کو دور اعتدال بھی کہا جاتا ہے۔ پھر 1905 سے 1919 تک دور انتہا پسندی ہے، جس میں لالا لاجپت رائے ہیں، بال گنگا دھر تلک ہیں، بین چندر پال ہیں۔ گاندھی کا دور ہے اس میں 1919 سے 1947 تک۔ گاندھی افریقہ سے ہندوستان 1917 میں چھوڑ کر آئے، پھر چمارن میں ستیہ گرہ کیا، احمد آباد مل مزدوروں کے ساتھ مل کر۔ 1919 میں ستیہ گرہ مخالفت پر وولٹ بل پیش ہوا۔ 1920 میں تحریک عدم تعاون کی ہے انہوں نے۔ 1930 میں ڈانڈی مارچ یعنی نمک کا قانون کیا انہوں نے۔
1932 میں سیول نافرمانی تحریک، 1940 میں جنگ کے خلاف انفرادی ستیہ گرہ میں شامل ہوئے، 1942 میں ابوالکلام کی صدارت میں ہندوستان چھوڑ دو تحریک کی قرارداد پیش ہوئی ہے۔ اب آتے ہیں مسلم لیگ کی طرف، آل انڈیا مسلم لیگ۔ یہ اس کے قیام کی اصل وجہ تو یہ اردو ہندی تنازع بنا۔ محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس 1906 میں نواب ڈھاکہ سلیم اللہ خان نے اس کی بنیاد رکھی ہے۔ اجلاس کی صدارت وقار الملک کر رہے تھے۔ اہم شرکاء محسن الملک، محمد علی جوہر، ظفر علی خان، حکیم اجمل خان تھے۔ اس کے پہلے صدر سر آغا خان سوم تھے۔ مرکزی دفتر ان کا علی گڑھ میں تھا۔ برطانیہ لندن کی برانچ کے صدر سید امیر علی تھے۔ قائد اعظم نے 1913 میں اس میں شمولیت کی ہے۔ ان کا پہلا اجلاس 29 سے 30 دسمبر 1907 میں چلا ہے، جس کی صدارت آدم جی پیر بھائی نے کراچی میں کی ہے۔ اس میں قواعد و ضوابط، ضابطۂ اخلاق کی قراردادیں ہوئی ہیں۔ پھر یہ معطل ہو گیا تھا اجلاس، پھر 1818 اور 19 مارچ 1908 کو علی گڑھ میں ہوا، جس کی صدارت شاہ دین نے کی۔ دوسرا اجلاس 30 دسمبر اور 31 دسمبر 1908 کو ہوا ہے، جس کی صدارت سید علی امام نے کی ہے، امرتسر میں ہوا ہے، اور اس میں قرارداد منظور ہوئی کہ مسلم نمائندگی کی حکومتی خدمات کا مطالبہ کیا جائے۔ تیسرا اجلاس 29 جنوری سے 30 جنوری 1910 میں ہوا ہے، صدارت سر آغا خان نے کی ہے، دہلی میں۔ اس میں جو اہم قرارداد تھی وہ یہ تھی کہ یو پی پنجاب میں اردو کی اہمیت کی بحالی کی جائے اور ابتدائی تعلیم مفت دی جائے۔ چوتھا اجلاس 28 دسمبر 1910 سے 30 دسمبر 1910 تک چلا ہے۔ سید نبی اللہ ناگپور میں ان کے صدارت کر رہے تھے۔ تمام اداروں میں فرقہ وارانہ نمائندگی میں توسیع کی قرارداد منظور ہوئی۔ پانچواں اجلاس 3 سے 4 مارچ 1912 میں ہوا، کلکتہ میں۔ سلیم اللہ خان صاحب نے اس کی صدارت کی۔ حکومت پر زور دیا کہ وقفوں کے حوالے سے جنا بل منظور کیا جائے۔ چھٹا اجلاس 22 مارچ سے 23 مارچ 1913 میں ہوا، جو سر محمد شفیع نے صدارت کی لکھنؤ میں، اور اس میں قرارداد منظور ہوئی کہ آئین میں ترمیم ہو اور حکومت کے مطالبات اس پہ شامل ہو۔ ساتواں اجلاس 30 سے 31 دسمبر تک 1913 میں ہوا۔ ابراہیم رحمت والا نے صدارت کی آگرہ میں، اور اس میں فنڈ کی تشکیل پائی۔ یہ وہ اجلاس ہے پہلا جس میں محمد علی جناح نے شرکت کی تھی۔ آٹھواں اجلاس 30 دسمبر 1915 سے 1 جنوری 1916 تک ہوا۔ مظہر الحق نے صدارت کی ہے، بمبئی میں ہوا ہے۔ انڈین کانگریس کے ساتھ مشترکہ اجلاس پر اتفاق ہوا۔ نواں اجلاس 30 دسمبر سے 31 دسمبر 1916 تک ہوا ہے۔ محمد علی جناح نے اس کی صدارت کی ہے، لکھنؤ میں ہوا ہے، اور اس اجلاس میں لکھنؤ پیکٹ ہوا ہے۔ مسلم لیگ اور کانگریس کے مشترکہ اصلاحات تھے جس میں۔ 10واں اجلاس 30 دسمبر 1917 میں ہوا ہے۔ 1 جنوری 1918 تک صدارت مولانا محمد علی جوہر کر رہے تھے، مگر وہ حراست میں تھے جس کی وجہ سے غیر حاضر رہے۔ کلکتہ میں یہ اجلاس ہوا۔ اس میں یہ تھا کہ مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، مولانا عبدالکلام آزاد، مولانا نصرت نعمانی کی رہائی
کا مطالبہ رکھا انہوں نے۔ 11واں اجلاس 30 اور 31 دسمبر کو 1918 میں ہوا ہے۔ فضل حق نے صدارت کی ہے دہلی میں۔ فلسطین جنگ میں برطانوی افواج کے مقدس مقامات پر قبضے کے خلاف اس میں قرارداد پیش ہوئی۔ پھر یہاں ایک خصوصی اجلاس ہوا ہے 31 اگست سے 1 ستمبر تک، مولانا محمد علی خان نے اس کو صدارت کی ہے بمبئی میں۔ مونٹیگو چیمسفرڈ اصلاحات کی رپورٹ میں ایک جملہ کہ ہندوستان کے لوگ نااہل حکومت کے ذمہ دار ہیں، اس پر احتجاج درج کروایا انہوں نے۔ بارہواں اجلاس 29 دسمبر سے 31 دسمبر 1919 میں ہوا ہے، جو حکیم اجمل نے صدارت کی امرتسر میں۔ جلیانوالہ باغ کیس کے خلاف قرارداد ہوئی، عدالتوں میں اردو زبان کو رکھا جائے، ایکٹ 1919 کا خیر مقدم کیا گیا، اور 14واں اجلاس 30 دسمبر سے 31 دسمبر 1921 میں ہوا ہے، جو مولانا حسرت موہانی نے اس کی صدارت کی ہے احمد آباد میں۔ 13واں اجلاس 30 دسمبر سے 31 دسمبر 1920 میں مختار احمد انصاری نے اس کو سنبھالا ہے، ناگپور میں ہوا ہے۔ اس میں قرارداد یہ تھی کہ پرامن اور جائز ذرائع سے جو ہے نا اپنے ضروریات کا حصول کیا جائے، اور جامعہ ملیہ اسلامیہ علی گڑھ جو بنا تھا اس کے لیے بھی انہوں نے ان کو بھی مبارکباد دی۔ 15واں اجلاس ہوا ہے 31 مارچ سے 1 اپریل 1923 تک، غلام محمد بھرگڑی اس کی صدارت کر رہے تھے، لکھنؤ میں ہوا ہے۔ جناح کونسل میں یہ داخلے پر بحث ہوئی، 5 گھنٹے بحث ہوئی اور بلا نتیجہ ختم ہوا۔ 1920 میں ایک دوسرا خصوصی اجلاس ہوا تھا 7 ستمبر 1920 میں۔ محمد علی جناح نے جس کی صدارت کی، کلکتہ میں کانگریس کے اجلاس میں رولٹ ایکٹ کے نفاذ کی مذمت کی گئی تھی۔ اس کا پھر یہ جو 15واں اجلاس تھا، اس کا دوبارہ اجلاس ہوا 24 سے 25 مئی 1924 میں۔ محمد علی جناح نے لاہور میں صدارت کی، ہندو مسلم فسادات کی مذمت کی، اور یہ اپنا رولٹ ایکٹ 1919 کو مسترد کیا گیا۔ 16واں اجلاس 30 سے 31 دسمبر 1924 کو ہوا، علی رضا نے ممبئی میں اس کی صدارت کی۔ بنگال فوجداری قانون ترمیم 1924 کے نفاذ کی مذمت ہوئی اس میں۔ 17واں اجلاس 30 سے 31 دسمبر 1925 میں ہوا، عبد الرحیم نے علی گڑھ میں اس کی صدارت کی اور آئین میں ترمیم پر اس میں بات ہوئی۔ 18واں اجلاس 30 اور 31 دسمبر 1926 میں سر عبد القادر نے اس کی صدارت کی، دہلی میں۔ جنوبی افریقہ میں ہندوستان مخالف قانون ہٹانے کا مطالبہ کیا گیا۔ 1927 میں مسلم لیگ کے 2 دھڑے ہو گئے، جن کی وجہ سے 19واں اجلاس 2 دھڑوں میں ہوا۔ جناح لیگ کا ہوا 30 دسمبر سے 1 جنوری 1927-28 میں۔ محمد یعقوب نے کلکتہ میں اس کی صدارت کی۔ سائمن کمیشن 3 سال بعد محمد جناح نے بطور صدر کے اس کو مسترد کیا۔
دوسرا سر شفیع محمد کی زیر صدارت ہوا شفیع لیگ کا 30 دسمبر سے 1 جنوری 27-28 تک لاہور میں۔ انہوں نے سائمن کمیشن کی حمایت کی، مشترکہ مسودہ آئین کے لیے آل پارٹی کانفرنس میں شرکت کی۔ 20واں اجلاس 26 دسمبر سے 30 دسمبر تک ہوا 1928 میں، جس کی صدارت مولانا محمد علی محمد خان نے کلکتہ میں کی، جس میں نہرو رپورٹ کے متعلق کانگریس سے سوالات کرنے کے لیے وفد تشکیل دیا گیا۔ 21واں اجلاس 29 سے 30 دسمبر ہوا۔ یہ اجلاس بھی بڑا اہم ہے، دسمبر 1930 میں ہوا ہے۔ اس کی صدارت مولانا علامہ محمد اقبال نے الہ آباد میں کی ہے، جس میں خطبہ الہ آباد دیا گیا اور سائمن کمیشن کے ناکام ہونے کی قرارداد منظور کی گئی۔ 22واں اجلاس 1931 میں محمد ظفر اللہ خان نے صدارت کی، دہلی میں ہوا ہے۔ 1 دسمبر 1931 کی گول میز کانفرنس کے متعلق بات ہوئی۔ 23ویں اجلاس میں پھر 2 گروہ ہوئے ہیں، ایک عزیز لیگ، ایک ہدایت لیگ۔ عزیز لیگ 21 اکتوبر 1933 میں کیا ہے۔ عبدالعزیز کے ماتحت ہاوڑہ میں مقننہ میں مسلم تعداد کی کمی پر عدم اطمینان، اور ہدایت لیگ کا ہوا ہے 24-25 نومبر کو ہوا ہے 1933 میں۔ ہدایت حسین کے ماتحت دہلی میں خواتین کے لیے حق رائے دہی کی حمایت کی انہوں نے۔ 24واں اجلاس 11 سے 12 اپریل وزیر حسین کے ماتحت ممبئی میں ہوا ہے۔ قواعد میں ترمیم کی کمیٹی مقرر کی گئی۔ 25واں اجلاس 15 سے 18 اکتوبر 1907 میں ہوا ہے۔ محمد علی جناح نے لکھنؤ میں کیا ہے۔ لاہور میں شہید گنج کی مسجد کے انہدام کی مذمت کی گئی۔ اس سے پہلے ایک اور خصوصی اجلاس ہوا ہے، جو آخری خصوصی اجلاس تھا 17-18 اپریل 1938 میں محمد علی جناح نے کلکتہ میں کیے۔ شہید گنج تنازع کا باعزت حل حاصل کرنے کے لیے حکومت کی یقین دہانی قابل ستائش کی قرارداد منظور ہوئی۔ 26واں اجلاس جو ہے 26 دسمبر سے 29 دسمبر ہوا ہے 1938 میں، محمد علی جناح نے پٹنہ میں کیے۔ فلسطین کے حوالے سے بالفور اعلامیہ جاری کیا گیا اور غیر منصفانہ عمل قرار دیا اس کو۔ 19 مارچ کو خاکسار کا پولیس سے تصادم ہوا، جس میں 50 شہید ہوئے افراد۔ پھر 27واں اجلاس ہوا ہے 22 سے 24 مارچ 1940 میں، محمد علی جناح نے کیا ہے۔ یہ بھی بڑا اہم ہے، اس میں لاہور میں ہوا ہے اور قرارداد لاہور پیش ہوئی۔ 28واں اجلاس 12 سے 15 اپریل 1941 میں ہوا ہے۔ محمد علی جناح نے کیا ہے مدراس میں سول نافرمانی ہندو طاقت کو فائدہ ہوگا، لہٰذا یہ نہ کی جائے۔ 29واں اجلاس 3 سے 6 اپریل 1942 میں محمد علی جناح نے الہ آباد میں کیا ہے۔ فضل حق مسلم لیگ سے باہر اور خاکسار تحریک پر پابندی۔ 30واں اجلاس 24-26 اپریل 1943 میں محمد علی جناح نے کیا ہے۔ دہلی میں سندھ میں حور برادری کے خلاف ماشاء اللہ کی مزاحمت۔ اور 31واں اجلاس 24 اور 26 دسمبر 1943 میں محمد علی جناح نے کراچی میں کیا ہے، جس میں پاکستان کی تشکیل کی قرارداد منظور کی گئی۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا نام جو ہے نواب سلیم اللہ خان نے تجویز دیا تھا، مسلم لیگ کنفیڈریسی۔ علی برادران کی والدہ کا نام آبدی بانو بیگم بی اماں تھا۔ گول میز کانفرنس میں ایک خاتون جو مستقل شریک رہی وہ بیگم جہاں آرا شاہ نواز بنت سر محمد شفیع تھی۔ انڈیا مسلم لیگ کے منشور کا نام گرین بک تھا۔
محمد علی جوہر کے 2 اخبار تھے، اردو میں ہمدرد، انگلش میں دا کامریڈ۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے جوائنٹ سیکریٹری محسن الملک اور وقار الملک تھے 1906 اور 7 میں، پھر اس کے بعد سیکریٹری وقار الملک بنے ہیں 1907 سے 1908۔ محسن الملک نے اردو تحفظ سوسائٹی کا جو ہے قیام کیا ہے۔ انجمن ترقی اردو مولانا عبدالحق کا ہے۔ پہلی تائید مسلم لیگ کی ہے حکیم اجمل، مولانا محمد علی جوہر اور ظفر علی خان نے۔ علی گڑھ سے لکھنؤ 1916 میں ان کا دفتر منتقل ہوا ہے۔ آئین کی کمیٹی 60 ارکان تھے، 4 مہینے کی ان کو مدت دی۔ آئین لکھا ہے مولانا محمد علی جوہر نے۔ قائد اعظم کو قائل کیا تھا مولانا محمد علی جوہر نے مسلم لیگ میں شامل ہونے کے لیے۔ 1928 میں یہ 2 دھڑوں میں تقسیم ہوئی ہے اور پہلے نائب 6 صدور تھے۔ تقسیم قرارداد ہند مسلم لیگ سندھ نے 1938 میں پیش کی۔ شملہ وفد پلان 1905 میں محسن الملک اور وقار الملک نے لکھا، پھر 1906 میں عماد الملک نے۔ پہلا دفتر لکھنؤ میں تھا۔ پہلے صدر آغا خان ہیں، پہلے جنرل سیکریٹری عماد الملک محمد حسین بلگرامی ہیں، اور پہلا اجلاس 29 دسمبر 1907 کو ہوا۔ اس کی ذیلی تنظیم مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن تھی، جو 13 اگست 1936 لکھنؤ اتر پردیش میں بنی۔ آل انڈیا مسلم لیگ فیڈریشن کا پہلا اجلاس بھی 13 اگست 1936 کو ہوا۔ آل بلوچستان مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن 1943 میں بنی۔